باوجود 1000 کو شکست دی. یہ الہی ریاست تھی, یہ آسمانی مدد تھی, اس کے سوا سب ممکن نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو جاتا. تلوار کا زور نہیں تھا. پھر اگلی جنگ دیکھیں, جنگ احد. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے 700 کے مقابلے پر 3000 کا لشکر تھا. جم غفیر تھا. اور اس وقت بھی جب جنگ نے پلٹا کھایا ہے تو آپ کی حالت بالکل کمزوری کی تھی, یہاں تک کہ ایک موقع پر اعلان ہوا کہ آپ شہید ہو گئے. اور مدینے میں قرآن فرماتا ہے خوب منافقوں نے باتیں اڑائیں اور جگہ جگہ چہمگوئیاں ہوئیں, مذاق اڑائے جانے لگے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. اس کو تلوار کی ریاست کہا جاتا ہے. پھر آگے جب جنگ احزاب ہوئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حمایتی جو آپ کے ساتھ تھے, ٹوٹل تعداد 3000 سے زیادہ بتائی نہیں جاتی, اور سارے عرب قبائل نے آپ کو گھیر لیا تھا. اہل مدینہ نے اپنی مدد کھینچ لی. یہود نے اس خلاف وعدے کی خلاف ورزی کی کہ اگر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم آپ سے دغا نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے. ساتھ لڑنا تو درکنار, ان سے سازشیں کیں اور پیٹھ میں چھرا گھونٹنے کی کوشش کی. تب وہ واقعات رونما ہوئے ہیں جو بنو قریظہ وغیرہ کو سزائیں ملی ہیں. تو اس کو کون اسلامی ریاست کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ تک کسی ریاست کے سربراہ تھے نہ, آپ کو اس میں کوئی دلچسپی تھی. اور فتح مکہ تلوار سے نہیں ہوئی. کون سی تلوار تھی جس نے فتح مکہ کی ہے؟ حکم تھا کہ تلوار چلائی نہ جائے, اور خدا کا وعدہ ہے اور ضرور میں فتح کروں گا. حیرت انگیز ہے کہ وہ مسلمان جن کی تعداد صرف 3 سال پہلے تک کلہم 3000 سے زیادہ نہیں بنتی تھی, 10,000 کا لشکر بن کر مکے پر واضح ہوئے, اور اہل مکہ پھر بھی اکثریت میں تھے. لیکن جیسا کہ خدا کے رسول نے پیشگوئی فرمائی تھی, لڑائی کے ذریعے نہیں, اللہ تعالیٰ کے روب کے ذریعے میں فاتح ہوں گا. چنانچہ تلواریں نہیں چلیں سوائے ایک آدھ کے جو استثنائی واقعات ہوئے ہیں, اور فتح مکہ ہو گئی. فتح مکہ کے بعد کسی کو مجبور نہیں کیا کہ دین بدلو ورنہ تمہیں قتل کریں گے, ایک بھی واقعہ نہیں. اس لیے یہ جو تصور ہے آپ کے ذہن میں بعض آج کل کے علماء نے غلط ٹھونسا ہوا ہے, جو اسلام کی شان کے منافی ہے, اس کی تائید میں نہیں. اسلام اس طرح پیش کریں تو دنیا کو مغلوب کرے گا, کیونکہ اس کے ساتھ اس کے نشانات کی طاقت ہے, اس کے دلائل کی طاقت ہے, اور اسی پیغام کی قدر کی جاتی ہے جو اپنے دلائل کے روز سے نہ کہ زور کے نہ کہ تلوار کے زور سے دنیا پر فتح حاصل کر لے. اگر تلوار کی فتح کے کوئی معنی ہیں تو پھر کمیونزم کو اسلام سے بھی بڑی برتری حاصل ہو گئی. اس نے تلوار کے زور سے اس سے زیادہ لوگوں کو سرنگوں کر دیا جن کو اسلام نے کبھی بھی کیا تھا. پھر عیسائیت کا غلبہ مانے, اس غلبے کی حقیقت ہی کوئی نہیں جو تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر ہو. غلبہ وہ جو دلوں کا غلبہ ہو, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قرآن کا غلبہ اور دلوں کا غلبہ تھا. یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال ایک ابھی کچھ تھوڑی سی پیاس باقی. آئیے. حضور اصل میں میرا سوال لمبا تھا, درمیان میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار, میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا. حکومت میں نے ثابت کر دیا, حکومت یا نفاذ اسلام, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اسلام بھی نہیں ہوا. میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, میں جواب دے چکا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور شمشیر کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا. بزور شمشیر نہیں, جیسے بھی بروز زور حکومت کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا. اسلام ان لوگوں پر نافذ ہوا ہے جو دل سے قبول کر گئے تھے, اور جو نہیں قبول کر گئے تھے ان پر ریاست اسلام اس لیے نافذ نہیں کر سکتی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے صبح آتے تھے, مانتے تھے, شام کو مرتد ہو کے نکل جاتے تھے. فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرتد کی سزا قتل سے ڈرے ہوئے تھے وہ لوگ, تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کوئی جبر نہیں تھا, لا اکراہ فی الدین, کھلی چھٹی تھی. آؤ تو شوق سے آؤ, جاتے ہو تو شوق سے جاؤ, خدا پکڑے گا تمہیں. اس لیے نفاذ اسلام زبردستی ہو ہی نہیں سکتا تھا. نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کرتے, کسی کا دل نہ چاہتا تو کہتا میں مسلمان ہی نہیں.
اور نفاذ اسلام کی سختیاں دیکھ کر پھر وہ کون پاگل تھا جو مان رہا تھا؟ کیونکہ نفاذ اسلام میں جو سختی ہے وہ جب تک دل نہ مانے وہ انسان قبول کر ہی نہیں سکتا۔ باقی تاریخ تو الجھی ہوئی ہے نا، آج کی تاریخ آپ کے سامنے ہے پاکستان۔ وہاں نفاذ اسلام ریاست نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ اب یہ کل کا واقعہ ہے، ضیاء جب ابھی زندہ تھے، ریاست کی طاقت سے وہاں نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہاں نافذ ہوا ہے؟ لڑکانے میں یا کسی اور علاقے میں، یا کراچی میں ہو رہا ہے آج کل نفاذ اسلام، یا لاہور میں، جہاں دن بدن جبر اور قتل و غارت کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ یعنی فضی دنیا میں نہ رہیں، خدا کے لیے نیچے اترے، آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسا نفاذ اسلام جو جبر سے ہو یا نفاذ دین، وہ ناممکن ہے کہ باقی رہ جائے، اور کبھی وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ نفاذ اسلام حضرت محمد رسول اللہ نے تکلیفوں کے رستے سے کیا ہے، بڑی محنت فرمائی ہے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، اتنا ان کو پاک باز کیا کہ جان کی بازیاں کھیل گئے اور ایمان سے نہیں پیچھے ہٹے، اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنی سرداریاں چھوڑ دیں۔ اس کو نفاذ اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد جبر کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب دل مان گئے تو میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی؟ ٹھیک ہے، شکریہ حضور، یہ آخری سوال تھا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ وہ ایک صاحب سے میں نے کہا تھا اگر وقت ہوا تو ان کو، اگر دیکھیں بات سنیں، وقت تو گزر گیا ہے، اگر ہمارے دوست اجازت دیں تو ان کو بڑا ایک سوال آیا ہوا ہے، اجازت ہے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ شکریہ جی۔ میرا پہلا سوال تو ایک عام سا سوال تھا، اب اصل آنے والا کہتے ہیں اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، میں تیار ہوں، حاضر ہوں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو قانون بنایا ہے، قانون اللہ تعالیٰ جو ہے جی ہیں نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے وحدت میں پیش اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی اور اس کا مثیل نہ رہے۔ جی جی، جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ جل شانہ، کیا ہے وہ؟ اللہ جل شانہ ہاں ہاں، ظاہر ایک واحد ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کویشچن میرا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، ٹھیک، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سلیپ پہ لٹکا دیا گیا، وہ وہیں پہ قتل ہو گئے۔ نہیں، وہ تو بعض کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، جی ہم تو کہتے ہیں بچ گئے۔ جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد وہ خلاف قانون ہے، جی جو دوسری بات ہے، جی جی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو پہلی بات ہے وہ خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ بن باپ کی پیدائش جی قانون قدرت کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا آغاز ہی بن باپ سے ہوا ہے، جی اور تبھی قرآن کریم نے اس سوال کے جواب میں کہ آدم کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، اگر اس وجہ سے تم اس کو خدا مانتے ہو، تو فرمایا آدم کی پیدائش پر تو غور کرو کیسی ہوئی تھی۔ اور آدم کی پیدائش کا آغاز تمام دنیا کے سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی ایسی زندگی سے ہوا جو بن باپ کے چلتی تھی، صرف ماں تھی۔ اس کو کہتے ہیں اے سیکشول ریپروڈکشن۔ اور حیوانات کی دنیا میں بھی ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کسی میل کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں، اور پھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جی تو قانون قدرت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی دنیا میں ہمیں اس قانون قدرت کی اطلاق کی اور مثال دکھائی نہیں دیتی، یہ تو کہہ سکتے ہیں، اسے خلاف قانون قدرت نہیں کہہ سکتے۔ بس خدا تعالیٰ نے نفی نہیں فرمائی، اعجازی ایک نشان ہے کہ انسانی زندگی میں بھی یہ واقعہ کر دکھایا جو حیوانی زندگی میں مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ۔ اب وقت ہو گیا، اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ۔